اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب کو آج کی اس مقدس محفل میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا گو ہوں جس نیک مقصد کے لیے آج کی اس مجلس کو سجایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمارے ذکر کی محتاج نہیں، لیکن ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری بہت پسند ہے کہ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر ادا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وہ طریقہ پسند ہے جس میں انسان کی نیت میں اخلاص ہو۔ جب نیت میں اخلاص ہوگا تو تھوڑا بھی عمل کریں گے زیادہ اجر ملے گا۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، کہ اپنی خوشیوں کا اظہار ایسے کیا جائے کہ نہ صرف خود خوشی منائیں بلکہ اور بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو بھی ساتھ ملائیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی صورت میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ کیونکہ جب ہم نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نعمت کا شکر ادا کرو گے اس نعمت میں اضافہ کروں گا۔ تو اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو نعمت سمجھتے ہیں اور کس کو نہیں۔ ہماری زندگی بھی ایک نعمت ہے۔ اگر اپنی زندگی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو زندگی میں اضافہ ہوگا۔ ایمان اس دنیا اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر صاحب ایمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں تو پھر ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر علم سے مالا مال کیا ہے تو اگر ہم اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو علم میں اضافہ ہوگا۔ اگر کسی کی اولاد اچھی اور نیک ہے اور اللہ کا شکر ادا کرے تو اس اولاد کی فرمانبرداری میں اضافہ ہوگا۔ کسی کی ہیلتھ اچھی ہے، بیماریوں سے بچا ہوا ہے، یا اگر بیماری آتی بھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو صحت کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جس چیز کو ہم نعمت سمجھ کر شکر ادا کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرتا جائے گا۔ یقیناً آج کی یہ مجلس، یہ محفل، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی منعقد کی ہے، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ اپنی خوشیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو شامل کیا جائے، کیونکہ وہی خوشیاں دینے والا ہے، وہی خوشیوں کو قائم کرنے والا ہے، وہی خوشیوں میں اضافہ کرنے والا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ نہ صرف ایک بلکہ بہت سارے لوگ جب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں پھر تو نعمتوں میں بے شمار اضافہ ہوتا ہے۔ آج مجھے اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بیسیکلی یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ ایک سیشن میں تو کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے اس کے وقتی پوائنٹ، جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، میں کوشش کروں گی کہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے عرض گزار کر سکوں۔ جانتے تو سب ہیں لیکن پہچان کم ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ جہاں جان ہے وہاں پہچان بھی کروائی جائے، کیونکہ جب پہچان ہو جائے گی تو پھر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور دیکھیں ہم سب کا نیو ڈیفرنٹ ہے، یہاں میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کروں گی، میں اوورآل ایک بات کروں گی، چاہے وہ دلہن کی طرف سے ہیں چاہے وہ دلہا کی طرف سے ہیں۔ کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو سننے والے کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس پوائنٹ کو بتانا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے کوئی انڈیکیشن نہیں دی گئی کہ آپ نے اس پوائنٹ کو رکھنا ہے، اس کو نہیں رکھنا۔ یہ جو بھی کچھ کیا ہے یہ میں نے خود اپنے بہاف پہ تیار کیا ہے، اس لیے کسی کو ہٹ نہیں میں کروں گی، ٹھیک ہے؟ اگر اس کا پازیٹیو ہم حصہ لے لیں تو میرے حال میں سب اس میں شامل ہے۔ تو آج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کامیاب شادی شدہ لائف کیسی ہوتی ہے، کیسے ہسبینڈ وائف اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کیسے ایکٹ اس کا چاہتا ہے کہ کیسی شادی ہو۔ تو شادی کے ٹاپک میں گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھو کہ نکاح کیا ہے، کیونکہ شادی کا آغاز تو نکاح سے ہوتا ہے نا۔ تو نکاح رسم نہیں۔ اگر نکاح کے معنی ہم دیکھیں کہ نکاح کیسے کہتے ہیں تو نکاح کا معنی ہے دو ڈیفرنٹ چیزوں کا آپس میں ایسے ملنا، آپس میں ایسے اکٹھے ہونا کہ وہ دو مختلف ہو کر بھی ایک ہو جائیں۔ جیسے اس کی مثال دی گئی ہے، جیسے آنکھ میں کاجل ڈالتے ہیں،
اب آنکھ ایک الگ چیز ہے اور کاجل ایک الگ ہے، لیکن جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کاجل لگتا ہے اسی آنکھ کا حصہ ہے۔ جیسے پانی کو دیکھیں، پانی ایک الگ چیز ہے اور مٹی ایک الگ چیز ہے، لیکن جب پانی اور مٹی کو اکٹھا کرتے ہیں وہ دو مختلف چیزیں اپنی اپنی حیثیت بھی قائم رکھتی ہیں، لیکن جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو گویا نکاح کا مطلب ہے دو مختلف لوگوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ دونوں کی حیثیت بھی قائم ہو اور دونوں یکجان بھی ہو جائے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں نکاح دو لوگوں کے درمیان، 2 پرسن کے درمیان، 2 فیملیز کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ایسا سوشل کانٹریکٹ جس میں رتیحتر بھی ہیں، جس میں پھلکتر بھی ہیں، جس میں حقوق بھی ہیں، جس میں فرائض بھی ہیں۔ تو 2 پرسن آپس میں یا 2 خاندان آپس میں حقوق و فرائض کی بیس پر اتفاق کرتے ہیں، اسے نکاح کہتے ہیں۔ تو گویا نکاح یا شادی ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ یعنی شادی بیسیکلی ایک ذمہ داری ہے جو ایک گھر سے دوسرے گھر تک، ایک نسل سے دوسری نسل تک ٹرانسفر کی جاتی ہے، لیکن اس کے بھی رولز اور ریگولیشن قرآن مجید نے بتائے۔ تو اگر آپ میاں بیوی کے رشتے کو دیکھیں یا شادی کے رشتے کو دیکھیں تو یہ اتنا اہم رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ آیات میاں بیوی کے حقوق و فرائض پر، شادی کے رشتے پر اتاری ہیں، اتنی کسی اور رشتے کے مطلب اتاری نہیں ہے۔ اتنی زیادہ آیات ہیں جس میں واضح کیا گیا کہ ہسبینڈ وائف کیسے ہونے چاہیے، ڈومیسٹک لائف کیسی ہونی چاہیے، گھر سے باہر ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ تھوڑا ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہر رشتے کی بیس ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس یونیورس میں ہیومن کائنڈ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا اہم ہے، ہم اسے اتنا سیریس نہیں لیتے، حالانکہ یہ رشتہ ہر چیز کی بیس ہے، سوسائٹی کی بیس ہے، اچھے خاندان کی، اچھے گھر کی یہ بیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر رشتے کو پھر میاں بیوی کے رشتے سے نکالا۔ پہلے کائنات میں ہسبینڈ وائف آئے، پھر وہ ماں باپ بنے، پھر دادا دادی بنے، پھر نانا نانی بنے، یعنی ہر رشتے کی جو بیس ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کے رشتے سے نکالی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ رشتہ ایسا ہے، آغاز بھی اس سے کیا گیا اور اینڈ بھی اس سے ہوگا۔ دنیا میں اسی رشتے سے، ہسبینڈ وائف کے رشتے سے آغاز کیا گیا، اور جنت میں بھی جب سب کچھ ختم ہو جائے گا کسی رشتے کی پہچان نہیں ہوگی۔ جنت میں بھی قرآن مجید نے یہی کہا ہے نا کہ ہسبینڈ اور وائف ہمیشہ جنت میں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو گویا یہ بیسک، یہ فاؤنڈیشن ہے ہر رشتے کی، اس لیے اس کے آغاز میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈول گڑیا کا کھیل نہیں ہے۔ بیسکلی اپنی روایات کو، اپنی تربیت کو، اپنے کردار کو اگلی نسل تک ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے۔ اور جو اسلام نے شادی کا پرپس بتایا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں قرآن مجید کی روشنی میں تو اللہ تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سے سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ بے شک اس تخلیق کے نظام میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہاں کلیئرلی بتا دیں شادی کا مقصد کیا ہے۔ شادی کا مقصد سکون پانا، سکون دینا اور سکون پانا، راحت دینا اور راحت لینا، اور پھر ساتھ کا تمہارے اندر محبت پیدا کر دی ہے، رحمت پیدا کر دی ہے، اس لیے کہ محبت کے بغیر یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ آپس کے تعلقات کے درمیان اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔
زبردستی ہم رشتے کو کبھی نہیں چلا سکتے. تو قرآن مجید نے بھی بیس بتا دی، کیونکہ اس رشتے نے ایک دن نہیں چلنا، 10 days نہیں چلنا. جب فار ایور ساتھ رہنا ہے تو پھر ان کے بیچ محبت ہونی چاہیے، رحمت ہونی چاہیے. اس مقصد کو ہم پائیں گے کیسے؟ اسلام نے یہ بھی بتا دیا ہے، راستہ بتایا اور دروازے بھی کھولے ہیں. اگر ان راستوں پہ چلو گے تو یہ ملے گا، ان پہ چلو گے تو یہ ملے گا. تو گویا اسلام وہ واحد دین ہے جس نے صرف ہمیں عبادات نہیں سکھائیں، بلکہ اس نے ہماری ڈیلی لائف کو اتنا زیادہ ٹچ کیا ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو 10% عبادات ہیں اور 90% ہمارے معاملات ہیں. ہماری ڈیلی لائف کو قرآن مجید نے ایڈریس کیا. تو جو شخص قرآن و سنت کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے. تو اب سوال پیدا ہے، سکون کو پائیں کیسے؟ سکون کو پانے کے لیے جب ہم چوز کر رہے ہوتے ہیں، جب رشتے کی سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر کچھ چیزوں کا ہم خیال رکھ لیں تو پھر سکون بھی مل سکتا ہے. اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے. اور یہ جو بات ہے، ظاہر یہاں پہ تو شادی طے ہو چکی ہے، لیکن جو بات بتانے چاہ رہی ہوں اس کا تعلق تب ہے جب رشتہ ڈھونڈنے نکلیں یا خود وہ پیر اپنے لیے سلیکشن کر رہا ہو. اس وقت اگر ان چیزوں کا ہم دھیان رکھ لیں تو شاید بہتری آ جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، متفق حدیث مبارکہ ہے بخاری مسلم میں، آقا علیہ السلام فرمایا عام طور پر جب لوگ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے آقا علیہ السلام ہماری نیچر سے بھی واقف ہیں، جو ہم نے کرنا تھا وہ پہلے بتا دیا. تو کہتے ہیں عام طور پر لوگ 4 ریزن دیکھ کر رشتہ لیتے ہیں. نمبر 1، مال. وہ لڑکی کتنی ریچ ہے، کتنے ریچ خاندان سے ہے اور اپنے ساتھ مال کیا لے کے آئے گی، لوگ اس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں. پھر نمبر 2، خاندان، برادری، ذات، کہ اس کا خاندان کتنا اونچا ہے اور ہمارا بیٹا کتنے بڑے خاندان کا داماد بننے جا رہا ہے، کیا ہماری کاسٹ سیم ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. پھر فرمایا اس کا حسن و جمال، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کہ لڑکی خوبصورت کتنی ہے. اور پھر آقا نے فرمایا نمبر 4، آخر میں لوگ اس کی دینداری، اس کا سیرت، اس کا کردار، اس کا شرم و حیا، اس کا اخلاق دیکھتے ہیں. تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اولین ترجیح جس پر فوکس ہونا چاہیے وہ اس کی دین، سیرت اور کردار پر ہونا چاہیے. باقی چیزوں میں اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں، ان چیزوں میں فرق آ سکتا ہے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ میرے گھر میں سکون ہو تو پھر لڑکی کی دینداری، دین سے تعلق، اس کی سیرت، اس کے اخلاق کو ترجیح دو. اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے جس کو عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، دنیا ساز و سامان کا گھر ہے، یہ راحتوں اور لذتوں کا گھر ہے. اس دنیا کی سب سے بڑی دولت الامرات الصالحہ، نیک بیوی ہے. یہ نہیں کہا کہ حسین و جمیل بیوی ہے، بلا شبہ عورت کا حسین جمیل ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کی سیرت اچھی نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں، تو لاکھ وہ خوبصورت ہو، لاکھ وہ کوالیفائڈ ہو، وہ سب چیزیں پیچھے رہ جائیں. تو اس لیے جب مائیں بیٹے کے رشتے کے لیے نکلیں، دیکھیں تو جہاں پہ اور بہت ساری چیزوں کو ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے، وہاں پر یہ بھی ضرور دیکھیں کہ جس کے ہاتھ میں ہم اپنی نسل کی امانت دینے لگے ہیں، کیا وہ اس امانت کی حقدار بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بیسیکلی تو ایک امانت ہے نا، ایک اگلی نسل کی پرورش کرنی ہے، تو وہ یہ امانت کسی دوسرے کے سپرد کر رہے ہیں، تو کیا وہ اس امانت اٹھانے کے قابل ہے؟ اور پھر ساتھ شریعت نے یہ کہا صرف لڑکی پر فوکس نہیں کرنا، پھر مرد کیسا ہونا چاہیے یہ بھی تو دیکھنا ہے. اگر لڑکی بہت نیک ہے، سیرت کردار والی ہے، اور ہسبینڈ ویسا نہیں ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ شریعت نے اس بارے میں بھی وائلیڈ نہیں کی ہے.
سورہ القصص قرآن پاک میں آیت نمبر 26 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کیسا ہونا چاہیے. نمبر 1 میں اس کو شارٹ کر رہی ہوں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے. سب سے پہلے وہ قوی ہو، طاقتور ہو، اسٹرانگ ہو، تاکہ اس کی ہیلتھ اچھی ہو کہ وہ کما کر لانے والا ہو، بیمار نہ ہو کہ اسے خود ہی کام نہ ہو. یہ شریعت کہہ رہی ہے کہ جس آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگے ہو وہ جسمانی طور پر پاورفل ہو، مضبوط ہو، تاکہ وہ اس کو کما کر لائے. پھر دوسرا کہا اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہو. پھر دوسرا کہا امین ہو، اس کی نظروں میں حیا ہو. پھر تیسرا کہا امانت دار ہو، امانت رکھنے والا ہو. ہسبینڈ وائف کا جو تعلق ہے وہ ایک راز بھی ہے، اس راز کی امانت رکھنے والا ہو. یہ نہیں کہ اپنی پرائیویٹ لائف کو دوستوں میں، رشتہ داروں میں ڈسکس کرے. تو دیکھ لیں مرد کی کوالٹیز کیا بتائی گئی ہیں، عورت کی کوالٹیز اور بتائی گئی ہیں. مرد کی اور کیونکہ جو امین ہوگا وہ نیک ہوگا تو نظروں کا حیا کرنے والا ہوگا. اگر وہ رازوں کی حفاظت کرے گا تو نیک ہوگا تو کرے گا نا. لیکن راستہ تھوڑا ڈیفرنٹ بتا دیا تاکہ ایک پہ نہ فوکس ہو. پھر کہا کہ بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک راز ہے، اس راز کی حفاظت کرنے والا ہو. پھر کہا غصہ برداشت کرنے والا ہو. پھر ساتھ کا شرم و حیا والا ہو. تو یہ قرآن مجید کی روشنی میں میں نے مرد کی کچھ کوالٹیز کو، کچھ خوبیوں کو بتایا ہے. باقی جس طرح ہم سب دیکھتے ہیں ظاہر ہے وہ تو اکثر ہی ہوتا ہے. اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میری بیٹی کے لیے بہت سے رشتے آئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کس کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دوں، تو کیا آپ میری رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ کس کو اپنی بیٹی دوں؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، کیونکہ اگر وہ تمہاری بیٹی کو پسند کرے گا تو اس کی عزت کرے گا، اور اگر تمہاری بیٹی کوئی بات اسے ناپسند ہوگی تو وہ ظلم نہیں کرے گا. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ ظلم نہیں کرے گا. اور ویسے بھی دیکھیں دو سگے بہن بھائی بھی ہوں تو کیا ان کی ہر چیز میچ ہوتی ہے؟ سگے بہن بھائیوں میں بہت سی چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو پھر وہ دو لوگ جن کا خونی رشتہ بھی نہیں ہوتا ان کے درمیان تو بہت ساری چیزیں مختلف ہوتی ہیں، اور ہر چیز تو پسند کی ہو سکتی ہی نہیں. یہ ان ریئلسٹک بات ہے کہ ہر چیز ہی ہماری پسند کی ہو. ہر چیز کبھی ہماری پسند کی نہیں ملتی، اور نہ ہی دنیا میں ہر انسان پرفیکٹ ہے. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اگر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور وہ لڑکی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی تو پھر ظلم نہیں کریں گے، پھر ظلم کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے فوکس جن چیزوں پہ کہا وہ ہے کردار، وہ ہے سیرت. تو یہ کہاں سے آئے گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. یہ گھر سے آئے گی، یہ ماں کی گود سے آئے گی. بیٹوں کی تربیت کریں مائیں تو انہیں یہ چیزیں سکھائیں. یہ ایٹیکیٹ ماں باپ نے سکھانے ہیں. جس طرح ہم بیٹیوں کی تربیت پہ فوکس کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں بیٹا آپ نے اپنا گھر بسانا ہے، آپ نے رولی لینا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے. اسی طرح بیٹوں کی جب تربیت کریں تو ان کو بھی سکھائیں ساتھ، کیونکہ گھر ہمیشہ دونوں کے تعاون سے چلتا ہے. یہ کہتے ہیں نا گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو آپ خود دیکھیں ہم جو بیل لیتے ہیں ان کے سائز دیکھیں کیسا ہوتا ہے، ایک سائز چھوٹا ایک بڑا، اور سم ٹائم کمپنیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں اگلے والے دو ویل ایک جیسے ہونے چاہیے، پچھلے والے ایک جیسے ہونے چاہیے. یہاں سے ہمارے لیے بھی مثال نکلتی ہے کہ ہسبینڈ وائف جو گاڑی کے پہیے ہیں اگر ان کے سائز برابر نہ ہو تو گاڑی نہیں چلے گی. تو پھر زندگی گاڑی کیسے چلے گی؟ اس گاڑی کے تو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، سیل بھی کر سکتے ہیں، کھڑے بھی کر سکتے ہیں، زندگی گاڑی کو سٹاپ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ پہلی ماں باپ کی ذمہ داری آتی ہے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں، اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کریں کل وہ اچھی بیوی بنے، کل وہ اچھی ماں بنے. اور اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کریں کل وہ اچھا بیٹا بنے، اچھا ہسبینڈ بنے، اچھا باپ بنے. اس لیے وہ جو کہا نا کہ نیک سیرت نیک کردار بیوی ہوگی تو جو اس کی گود میں پلنے والا بیٹا یا بیٹی ہوگے، تربیت اسے وہاں سے پانی ہے نا. دیکھیں سوسائٹی جو کچھ سکھاتی ہے
وہ تو تب جا کے انسان سیکھتا ہے جب اس کی بیس بن چکی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم سب کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے جو مائیں ہیں وہ ابھی سے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت اچھی کریں. دیکھنے میں آیا کہ ہم بیٹیوں کی تربیت پہ فوکس کرتے ہیں کہ سب کچھ ان کو سکھائیں اور بیٹوں کی تربیت سے اگنور ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، یہ تو مرد ہے. دیکھیں آج کا دور سب کے لیے اتفقین کا دور ہے. اب پہلے والا دور نہیں رہ گیا کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گی. آج کی لڑکی کو، آج کی عورت کو سب کچھ علم ہے. تو پھر اس کے لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ چاند سے پری گھر میں آئے تو پھر چاند والا بیٹا بھی ہونا چاہیے. اور پھر میں نے بہت سی حدیث مبارکہ کو جمع کر کے اس کو ایک کر دیا ہے کہ جو خوشگوار زندگی ہے اس کو کیسے، شادی شدہ لائف کو کیسے کامیاب کر سکتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی چیز مجھے اچھی لگی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ جو دو پیر گٹھے ہو رہے ہیں جو شادی کرنے لگے تو اللہ کی رضا کی نیت سے شادی کریں. شادی اللہ کا حکم ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اس نیت سے ہم شادی کریں گے کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں، تو جتنی زندگی وہ ساتھ رہیں گے وہ ساری زندگی عبادت بن جائے گی. وہ زندگی خیر پہ مبنی ہوگی کیونکہ شادی اللہ کا حکم ہے نا. ایسا ہی ہے نا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو جب یہ نیت ہوگی، اس نیت پر جو رشتہ قائم کیا جائے گا وہ رشتہ ہمیشہ کے لیے عبادت بن جائے گا. نمبر 2، انریلسٹک ایکسپیکٹیشن سے بچنا چاہیے. غیر حقیقی توقعات، امیدیں کہ آنے والی ایسے ہوگی، یا لڑکی سمجھتی ہے کہ وہ ایسا ہوگا، ہسبینڈ سمجھتا ہے کہ وہ ایسی ہوگی. کوئی بھی توقع رکھنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ نہ وہ آسمانوں سے آئی نہ میں آسمانوں سے آیا. وہ بھی اسی دنیا کی رہنے والی ہے، میں بھی اسی دنیا کا رہنے والا ہوں. تو ریئلسٹک ہو کر ہمیں ہوپس اور ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہیں کیونکہ شادی سے پہلے ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ دوسرے کے بارے میں ہم اتنا امیجن کر لیتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا یا وہ ایسی ہوگی. جب رشتہ بن جاتا ہے چونکہ ایکسپیکٹیشن کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے، جب وہ پورا نہیں ہوتا تو یک دم زمین پر گرتے ہیں. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اتنی انریلسٹک ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ پوری نہ ہو سکے تو گھر کا نظام خراب ہو جائے. ایسا ہوتا ہے نا. ہم سب بھی یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ جو آ رہی ہے وہ ایکسٹرا اچھی ہوگی، ایکسٹرا سیل ہوگی، ایکسٹرا ایسی ہوگی. ایسا نہیں ہے. وہ بھی ہمارے بہن بھائیوں بیٹوں کی طرح نارمل ہوگی. ہاں اگر گھر کا ماحول اچھا ہو، جس گھر میں وہ آ رہی ہے یہ اس گھر کے ماحول پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا ماحول دیتے ہیں. اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو بگڑے ہوئے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر گھر کا ماحول اچھا نہ ہو تو اچھے بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو دنیا میں رہتے ہوئے ریئلسٹک چیزوں کو سامنے رکھیں کہ جو پتہ ہے ہمیں کہ کامن ایک چیز ہے. جب وہ ایکسپریشن ہوگی تو شاید ڈرم سے نیچے نہیں گریں گے. جتنی بلندی سے انسان گرتا ہے اتنی چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے. تو اس لیے ریئلسٹک ہو کر ہمیں سوچنا چاہیے، اور جو دو پیر بھی اس شادی کے بندھن میں جڑ رہے ہیں ان کو بھی سمجھانا چاہیے. اسی دنیا کے ہیں تو اس دنیا کے مطابق سوچیں. کوئی فرشتہ نہیں ہے. اور پھر جب شادی سے پہلے وہ سمجھتے ہیں دونوں ہی فرشتے ہیں، ان کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، یہ پرفیکٹ ہیں. اس دنیا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہر انسان کے اندر خامیاں بھی ہیں، ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں. تو جب شادی کرنے لگے ہیں تو وہ پیر جہاں اسے کی خوبیاں دیکھتا ہے وہاں اسے خامیاں بھی دیکھنی چاہیے. خوبیوں اور خامیوں، کوالٹیز اور ڈس کوالٹیز کے ساتھ ملا کے اسے ایکسیپٹ کرنا ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہوگی. ایون کہ ہمارے ماں باپ کا رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے، مقدس رشتہ ہے، عزت والا رشتہ ہے، محترم رشتہ ہے. کیا ہمارے ماں باپ میں کوئی کمی نہیں ہے؟ ایز اے انسان ہوتی ہے. انسان جو ہوئے، انسان کہتے ہیں اسے جس کے اندر کمی ہو، جس کے اندر نقص ہو. اس لیے جب بہو لا رہے ہوں یا داماد کے ساتھ جب تعلق قائم کر رہے ہوں تو اس چیز کو بھی سوچیں کہ یہ انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کے اندر بھی کوتاہیاں ہیں، ان کے اندر بھی کمیاں ہیں. چونکہ ہم بڑے ہیں، ہم ماں باپ نے، ہم نے بڑے ہو کر ان دونوں کو اگر والدے کرنا ہے تو ان کے گھر بسانے کی بات کرنی ہے.
نہ کہ گھر توڑنے کی۔ پھر نمبر 3، جو بھی پارٹنر ہیں، اب چونکہ وہاں تو نہیں لیکن جو باقی ہیں اور جن کی شادیاں پہلے بھی ہو چکی ہیں، یہ سب کے لیے سبق بھی ہے کہ جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ دونوں دوسرے کی خوبیوں کو اپریشیٹ کریں، خامیاں چن چن کے نہ ڈھونڈیں کہ یہ بھی کمی ہے، یہ بھی ڈھونڈی ہے، یہ بھی کمی ہے۔ خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم خامیاں نہیں دیکھتے تو پھر خامیاں نظر آتی ہیں، پھر خوبیوں کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو ہسبینڈ وائف یہ دونوں کے لیے فرض ہے کہ اپنی جو اگر ہسبینڈ ہے تو وہ اپنی وائف کی خوبیوں کو اپریشیٹ کرے، اور اگر وائف ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کی خوبیوں کو اپریشیٹ کرے، کیونکہ یہ وائف کا پہلا حق بنتا ہے کہ اس کو وہ اپنے ہسبینڈ کی تعریف کرے، اور وائف کا بھی ہسبینڈ کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کی چیزوں کو اپریشیٹ کرے۔ جیسے کہ آقا علیہ السلام کی زندگی ہے، دیکھیں آقا علیہ السلام کی 11 وائفز تھی، کتنی؟ 11، 9 ایٹ اے ٹائم آپ کے ساتھ موجود تھی۔ کبھی کسی حدیث میں کتاب میں سنا یا پڑھا کہ آقا علیہ السلام نے کسی کی دلزاری کی ہو، کسی سے زیادتی کی ہو؟ وہ رول ماڈل بنے تھے کہ اگر میں 11 بیویاں رکھ کر ان کے درمیان بیلنس کر سکتا ہوں تو میری امت کیوں نہیں؟ ہمیں تو 4 اور ایک سنبھال لیں تو بڑی بات ہے۔ اور پھر عورتوں کے لیے میسج ہے کہ وہ 11 ہو کر آپس میں کیسے محبت کا تعلق تھا، کیسے احترام کا تعلق تھا ان کے درمیان۔ تو دونوں سائڈوں میں دونوں کے لیے آقا علیہ السلام کی ذات اور ازواج محترات کی ذات رول ماڈل ہے، فربلد ہم سب کے لیے۔ جس بھی پہلو کو دیکھیں گے وہاں پر روشنی ہی روشنی آئے گی، وہاں سیکریفائس ہی سیکریفائس ہے، وہاں پیار ہی پیار ہے، وہاں محبت ہی محبت ہے، کیونکہ میاں بیوی کے رشتے میں محبت سینٹر میں آتی ہے، رسپیکٹ آتی ہے، عزت آتی ہے، احترام آتا ہے۔ اگر محبت نہ رہے، عزت نہ رہے، احترام نہ رہے تو رشتہ ہو کر بھی رشتہ نہیں رہتا، انسان ساتھ بیٹھ کر بھی ساتھ نہیں رہتا۔ اسلام ایسے رشتوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا۔ اسلام خلوص نیت کے ساتھ اور کوالٹی والے رشتوں کو اہمیت دیتا ہے۔ تو اس میں خوبیوں کی پر فوکس کریں، اگر خامیاں نظر آتی ہیں تو ان کی اصلاح کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اچھے انداز میں خامیوں کی اصلاح کی جائے تو وہ خوبیاں بدل جاتی ہیں۔ کچھ خامیاں ہوتی ہیں چھوٹی، کچھ بڑی ہوتی ہیں، کچھ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور کچھ کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ کچھ خامیاں ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم لیتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال خوبیوں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو فرض کرے غصہ بہت آتا ہے تو اس کے اندر اور بھی تو کوالٹیز ہوں گی نا، تو غصے پہ فوکس کرنے کی بجائے اس کسی اور کوالٹی کو دیکھ لیا جائے۔ یہ تو جسٹ میں نے ایک مثال دی ہے۔ پھر جو ایک ایفرٹس ہوتی ہیں، مثلا وائف کام پہ جاتی ہے، ہسبینڈ جاتا ہے، تو دونوں اس طرح کے کام کو اپریشیٹ کریں، اس کی ایفرٹ کو اکنالج کریں تاکہ اسے خوشی ہو۔ ہسبینڈ کو یہ نہ لگے کہ میں کما کما کے تھک گیا ہوں، میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اور ہسبینڈ اگر وائف بھی کما رہی ہے ساتھ تو ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ اس کی بھی تعریف کرے، کیونکہ اس کو بھی لگتا ہے کہ میں گھر بھی چلاتی ہوں، میں آفس بھی جاتی ہوں، میں جاب بھی کرتی ہوں، تو میں کہاں پہ ہوں، میری ویلیو کہاں پہ ہے۔ تو دونوں دوسرے کو ویلیو دینی ہوتی ہے، دونوں نے دوسرے کے کام کو اکنالج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہی ہمارا اسلام سکھاتا ہے ہمیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعریف کریں۔ کیا چاہتا ہے؟ کتنی کیلریز لگتی ہیں کسی کی تعریف کرنے میں؟ بتائیں۔ زبان ہی کھلنی ہوتی ہے تھوڑی سی۔ اور سم ٹائم دل نہیں بھی چاہ رہا ہو تو یہ سوچ لیں کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ ہم اپنے پارٹنر کی تعریف کریں، ان کی کیئر کریں۔ یہ رشتہ گیو اینڈ ٹیک والا ہے، یہ دو طرفہ تعلق ہے۔ سم ٹائم ایک طرف اسٹرانگ ہوتا ہے، دوسری طرف ویک ہوتا ہے۔ تو جب ہم پیئر بن جاتے ہیں تو پھر ذرا دوسرے کی خامیوں کو آپ نے خوبی میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہماری ایکسپیکٹیشنز کم ہوں گی تو پھر زندگی آسانی سے گزرے گی۔ کوشش کرنی چاہیے ہم دے زیادہ لے کم۔ ہم اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں میں نے اتنا کیا ہے، مجھے ریوارڈ میں اتنا ملنا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ ملنا چاہیے۔ تو جب وہاں سے 1% بھی نہیں ملتا تو پھر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے نا، چونکہ ایکسپیکٹیشنز ہائی ہیں کہ وہاں سے زیادہ ملے گا۔ تو اس لیے جو بھی کوئی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو پھر ریوارڈ دنیا والوں سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔
اس کے علاوہ جو ایک چیز ہے کہ ہیلتھ، کہ ہسبینڈ اور وائف دوسرے کی ہیلتھ کا خیال رکھیں. ہماری سوسائٹی میں اکثر دیکھا گیا ہے اگر ہسبینڈ بیمار ہو گیا ہے تو وائف دل و جان سے مدد کرتی ہے، ہیلپ کرتی ہے، خدمت کرتی ہے. اور اگر وائف بیمار ہو گئی ہے تو چونکہ ٹرین نہیں کیا گیا نا، اس لیے وہ کہتے ہیں جائے پانی وہاں پڑا ہے، چائے پڑی ہے، آپ خود لے لیں. ایک مثال دے رہی ہوں. تو کتنا انسان کا دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ یہاں پہ آپ سب بیٹھے ہیں، دکھتا ہے نا کہ میں نے اتنی کیئر کی ہے تو اس شخص کو اتنا بھی میرا خیال نہیں کہ بیماری کی حالت میں اس سے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے شکوے پیدا ہوتے ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بیماری کے دنوں میں دونوں دوسرے کا اتنا خیال رکھیں کہ بیماری بھول جائے. تو یہ ماؤں نے اپنے گھروں میں بیٹوں کو ٹریننگ دینی ہے، ماؤں نے اپنے گھروں میں بیٹیوں کو ٹرین کرنا ہے، کیونکہ بیماری میں زیادہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے دوسرے کی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اس سے ایک رشتے میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، تعلق قریب آتا ہے انسان کا. پھر یہ بھی شریعت ہماری کہتی ہے کہ آپس میں جو میاں بیوی کی گفتگو ہے اس کے اندر محبت ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، تلخی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی بات پہ اختلاف رائے ہوتا بھی ہے یہ نیچرل ہے. دیکھیں ماں باپ میں بھی ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے، بہن بھائیوں میں بھی آتا ہے، تو ہسبینڈ وائف میں بھی آ سکتا ہے. لیکن اس ڈفرینٹ آف اوپینین کو اپنی ایگو بنا لینا کہ جو میں نے کہا تھا بس وہی ٹھیک ہے، جو میں نے کہا تھا بس وہی مانا جائے. جب اس پہ ہم اڑ جاتے ہیں تو پھر گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گی آپ سب کو. ابو داؤد جو کتاب ہے اس میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہ کرے، یعنی اسے معلوم ہے سب کچھ لیکن جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ ہینڈز اپ کر لیتا ہے، تو آقا اسلام فرمایا کہ میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں ہوگا. پھر فرمایا وہ شخص جو خود کو جھوٹ سے بچا لے. پہلا کہا کہ جب اس کو معلوم ہے کہ میں ٹھیک ہوں لیکن جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ خاموش ہو جاتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا. فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو جنت ملے گی. پھر فرمایا دوسرا وہ شخص جو خود کو جھوٹ سے بچا لے، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولے، بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لے اگر وہ جھوٹ نہ بولے، تو فرمایا وہ شخص وہ گھر جنت کے درمیان میں ہوگا، یعنی اس کو مقام مڈ آف دی جنت میں ملے گا. پھر تیسرا کہا اور وہ شخص وہ انسان جو اپنے کردار کو ٹھیک کر لے، اپنی سیرت کو بہتر بنا لے، اپنے کردار کو اچھا کر لے، وہ گھر جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں ہوگا. گھر سے مراد ہسبینڈ وائف، ماں باپ، بچے، اولاد، ان کا جو آپس میں تعلق ہے، بیہیویئر ہے، کردار ہے، اگر یہ اچھا ہوگا تو فرمایا وہ گھر جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں ہوگا. اب ظاہر ہے جب ساتھ رہتے ہیں تو لڑائی جھگڑے کا موڈ بن جاتا ہے. اس کا ایک ہی اصول ایک رائٹر نے دیا ہے کہ دونوں ایک وقت میں کبھی غصے میں نہ ہوں. کس پہ کنٹرول کریں؟ ایک ہی ٹائم پہ دونوں کو غصہ نہ آئے. فرض کرے اگر ہسبینڈ کو غصہ آیا ہے تو وائف خاموش ہو جائے. اس کو غصہ فرض کرے آیا بھی ہے تو وہ آرگومنٹ نہ کرے، خاموش ہو جائے. وہ کتنی دیر بولے گا؟ یا اگر وائف کو غصہ آیا ہے تو ہسبینڈ کو چاہیے وہ خاموش ہو جائے. اور میرے قائد میرے شیخ حضور شیخ اسلام نے کچھ دن پہلے تربیت سیشن میں بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کبھی بھی ایسا موقع آنے نہ دیں کہ ہسبینڈ اور وائف ایسے کھڑے ہو جائیں. جب ایسے کھڑے ہوں گے تو ٹکراؤ پیدا ہوگا. وہ جو غصے والی بات تھی نا، ایک خاموش ہو جائے ایک کو آئے. فرض کرے ایک کو غصہ اس لیول کا آ رہا ہے، دوسرا جھک جائے خاموش ہو جائے، تو یہ دیکھیں ایسے ہو جائے گا. اگر یہاں سے غصہ آیا تو یہ والا ہاتھ نیچے ہو جائے تو آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا. اگر اس ہاتھ کو غصہ آیا تو یہ والا نیچے تو یہاں سے ہو جائے گا، تو گاڑی چلتی رہے گی نا، ٹوٹے گا تو نہیں. لیکن اگر یہ دونوں برابر کھڑے ہو جائیں گے، یہ بھی ٹاپ پہ گیا ہوا ہے، یہ بھی ٹاپ پہ گیا ہوا ہے، اور دونوں کو جب آپس میں ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹکراؤ، گھر برباد ہوگا. تو غصہ آنا ایک فطری بات ہے. اور غصہ کب آتا ہے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یہ مجھے سچ بات پہ غصہ آتا ہے. تو ظاہر ہے گڑبڑ ہوگی تو غصہ آئے گا نا.
اگر کوئی بندہ ہماری مرضی کے مطابق کام کر تو غصہ کبھی نہیں آئے گا. غصہ ہمیشہ انہی چیزوں پہ تھا جو ہماری پسند کی نہیں ہے. یہی تو امتحان ہے ہمارا. اگر دیکھیں ہم چاہتے ہیں یہ چیز ایسے ہو اور ویسے ہی ہو جائے, پھر تو غصہ نہیں آتا نا, پھر تو محبت آئے گی, رسپیکٹ آئے گی. اور اگر کام ہماری مرضی کے خلاف ہوا ہے, اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے کہ اب ہمارا کیا کردار ہے. تو اس وقت ایک جھک جائے اور دوسرا غصہ نکال لے تو وہ بچ جاتا ہے. اور اگر دونوں ہی کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کبھی بھی وہ گھر سلامت نہیں رہتا. اس لیے کہا نا غصہ شیطان سے آتا ہے اور شیطان آگ ہے, اور شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ایک گھر کے اندر محبت ہو. ہسبینڈ وائف کا رشتہ سب سے بڑا دشمن میں بتاؤں آپ کو, ہسبینڈ وائف کا وہ شیطان ہے. وہ چھوٹے چھوٹے وسوسے ڈالتا ہے, شک ڈالتا ہے, وہم ڈالتا ہے. اور خواتین میں معذرت کے ساتھ یہ چیز زیادہ ہے. وہم کرنا, شک کرنا اور خود ہی ازیوم کر لینا ایسا ہوا ہوگا. یہ جو بدگمانی ہے نا, اس چیز نے ہمارے گھر تباہ کر دی ہے. اگر آپ جن لوگوں کی ڈائیورس ہوئی ہے, آپ ذرا ان سے پوچھیں جا کہ کبھی کہ بیس کیا بنی ہے, تو 99% بدگمانی ہے, شک ہے, وہم ہے. اور حکیم لقمان نے کہا تھا وہم کا کوئی علاج نہیں. اس کے لیے کیا کریں؟ بدگمانی کو خوشگمانی سے بدلیں. وہ کیسے؟ فرض کریں, یہاں چونکہ لیڈیز بیٹھی ہیں اس لیے میں مردوں کو ایڈریس نہیں کروں گی. ہاں آپ کا ہسبینڈ, ہمارا ہسبینڈ لیٹ ہو گیا تو فون کر رہے ہیں بار بار نہیں اٹھاتے, تو بندہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ موبائل جیب میں ہوگا, پاکٹ میں ہوگا, لیڈیز ہوگا, گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, دیکھ لیں گے. موسٹلی ووٹ میں سوچتی ہیں میرا فون نہیں اٹھایا, مجھے اگنور کر رہے ہیں, جان بوجھ کے نہیں اٹھا رہے. تو اس کو پوزیٹیوٹی میں بدلیں. اس طرح ہسبینڈ بھی ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم وائف کو کال کرتے نہیں اٹھاتی, وہ بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں دیکھا نا میرے جان چھڑائی ہے. تو سم ٹائم سچویشن کچھ اور ہو سکتی ہے, موبائل پاس نہیں ہو سکتا. جتنی بھی پوزیٹیوٹی ہم سوچ سکتے ہیں, یہ ہمیں اس رشتے کو بچانے کے لیے کرنی چاہیے. تاکہ وہ کیونکہ یہ 2 دن کا کھیل نہیں ہے کہ آج غصہ نکال لیں گے اور پھر ختم, اسی شخص کے پھر بار بار دوبارہ ملنا ہے. اس لیے کہا غصے وقت اگر کنٹرول کر لیا جائے تو رشتہ مضبوط رہتا ہے. کیونکہ غصہ شیطان کا گھر ہے, اور شیطان ہمیشہ خرابی پیدا کرتا ہے. شیطان ہمیشہ 2 لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب غصہ آئے, یہ ایک نیچرل چیز ہے, آئے گا, اور سب سے زیادہ غصہ اسی پہ جو سب سے قریب ہے. یہ بھی یاد رکھیں, دور میں غصہ نہیں آتا. جو سب سے قریب ہوتا ہے نا, جس سے روز ملنا جلنا ہے, غصہ اسی پہ آتا ہے. جس سے کبھی کبھی ملنا, اسے کیا غصہ کرنا, کیونکہ ایکسپیکٹیشنز فار وینتننگ سب کچھ اسی بندے سے ہوتا ہے. جب وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر غصے کا اظہار کرتے ہیں, اور پھر غصہ کئی گھروں کو تباہ بھی کر دیتا ہے, رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے. کیونکہ یاد رکھیں, تلوار کا زخم بھول جاتا ہے, زبان کا زخم کبھی نہیں بھولتا. کیونکہ غصے میں انسان کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کیا بولا. غصہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. اس لیے جب غصہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے سوال کیا, سب سے پہلے اس پلیس کو چینج کریں جہاں پہ آپ لگنے لگا ہے کہ غصے سے آپ باہر ہونے لگے ہیں, اس جگہ کو چھوڑ دیں. جب جگہ کو چھوڑیں گے, سین ہٹے گا, تو الٹیمیٹلی غصے کا لیول کم ہوگا. پھر کوشش کریں پانی پئیں, وضو کریں, یہ غصے کو کم کرتا ہے, ٹھنڈک دیتا ہے نا وضو. کیونکہ پھر ہماری انٹینشن جو ہے نا, اس کو وہ دستف لگایا جاتا ہے. سب سے پہلے جگہ کو چھوڑ دیں, کیونکہ سامنے ہوں گے تو اکیلے کمرے میں جا کے جو بولنا ہے بولیں, بڑاس نکال لیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. لیکن اس بندے کے ساتھ نہ کریں. یا دوسرا یہ ہے, کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں. یہ تو شریعت حدیث بار کا ہے نا کہ غصے وقت کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں, پانی پئیں, وضو کریں. دیکھیں کتنی ٹپس شریعت ہمیں دے رہی ہے, کیونکہ یہ نیچر میں ہوتا ہے نا غصہ انسان کی, تاکہ وہ رشتہ نہ ٹوٹے. یہ رشتہ اتنا اہم ہے. دیکھیں جتنے بھی رشتے ہیں, ماں باپ کا رشتہ, بہن بھائیوں کا رشتہ ہے, کسی کی اولاد اگر نافرمان ہو, ڈس اوبیڈینٹ ہو, ماں باپ گھر سے نکال بھی دیں تو وہ ان کا بیٹا ہی رہتا ہے, وہ ان کی بیٹی ہی رہتی ہے, وہ اس کی بہن ہی رہے گی, وہ اس کا بھائی رہے گا. لیکن میاں بیوی کا رشتہ پہاڑوں سے مضبوط
اور داغے سے بھی زیادہ نازک ہے. 2 لفظ اس رشتے کو جوڑتے ہیں اور 2 لفظ اس کو توڑتے ہیں. اس کو توڑنے کا جو پہلا سبب ہے وہ غصہ ہے. کبھی کسی نے پیار میں اپنی وائف کو ڈیورس دی ہے؟ بتائیں. یا کبھی کسی عورت نے پیار محبت میں کہ یہ کہہ رہی ہو کہ مجھے بہت ایکسٹرا محبت ملتی ہے اس لیے میں ساتھ نہیں رہنا. ہمیشہ غصہ ہی 2 گھروں کے درمیان 2 خاندانوں کے درمیان جدائی کا سبب بنتا ہے. اور پھر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی وائفز تھی, گلے شکوے ان کو پیدا ہوتے تھے, لیکن ان کا کیا انداز تھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت کتنی زیادہ تھی. بخاری اور مسلم میں جیسے مبارکہ ہے, عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ جب کبھی میں آقا علیہ السلام سے خفا ہوتی, کہتی نہیں تھی, ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ میں خفا ہوں. کیسے؟ وہ ایسے کہ آقا علیہ السلام کہتے عائشہ مجھے معلوم ہو گیا کہ آج آپ مجھ سے خفا ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں کہ میں آپ سے خفا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں, جب مجھ سے خوش ہوتی ہیں تو کہتی ہیں رب محمد کی قسم, اور جب مجھ سے خفا ہوتی ہیں, جب مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو کہتی ہیں رب ابراہیم کی قسم. یہ دیکھیں آقا علیہ السلام کی محبت کا عالم دیکھیں کہ لفظوں کے بدلنے سے ان کو محسوس ہو جاتا کہ آج یہ مجھ سے کسی بات سے خفا ہے. اس کنیکشن کو دیکھیں کہ جو صرف لفظوں سے ہی جان جاتے ہیں. اور پھر عائشہ صدیقہ مسکرا پڑی, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف قسم بدلتی ہوں, دل میں تو آپ ہی رہتے ہیں. اگر رنجش ہوتی بھی ہوگی تو ختم ہو جاتی ہوگی. یہ مثال ہے ہم سب کے لیے کہ ہسبینڈ وائف کا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب ان کے لفظ بدلیں دوسروں کو سمجھ آ جانا چاہیے, نہ کہ ہم سب ساری بڑاس نکال کے بتائیں کہ ہم آپ سے خفا ہیں. اور سم ٹائم اگنور بھی کیا جاتا ہے. دیکھیں ہر چیز کا پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں ہیں, تو کوشش کرنی چاہیے پازیٹیو چیزوں کی طرف ہم آئیں اور نیگیٹو کو نکالیں. اور آخری بات, گھر جو ہے نا یہ 2 عورتوں پہ چلتا ہے, یاد رکھیں. ایک ہے ماں اور ایک ہے بیوی. مرد جو ہے اس کی ڈور 2 ہاتھوں میں ہے, ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیوی. اگر یہ دونوں ٹھیک ہیں تو گھر میں سکون ہے, گھر میں راحت ہے. اور اگر یہ ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تو پھر وہ فٹ بال ہے, وہ بیچ میں فٹ بال ہے. اس کے لیے مرد کو چاہیے کہ وہ برج بنے, ماں کو ماں کا مقام دے اور بیوی کو بیوی کا مقام دے. جو مرد اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے. لیکن ان دونوں کو بھی چاہیے, اگر بیوی ہے تو وہ دیکھے کہ اگر میرا ہسبینڈ زیادہ مصروف ہو گیا ہے, ماں کو نگلیکٹ کر رہا ہے, وہ خود کے جائیں اپنی ماما کے پاس, ان کی خدمت کریں, ان کے پاس بیٹھیں. کیونکہ ظاہر ہے جب وائف آتی ہے تو زندگی میں چینج آتا ہے, پھر ٹائم بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, بہت سی چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں, تو مشکل تو ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اس رشتے کی مضبوطی میں ہم کردار ادا کریں. اور اگر وہ ماں کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے, ماں کے پاس زیادہ رہتا ہے, وائف کے پاس کم جاتا ہے, تو ماں کو چاہیے کہ وہ بولو ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کی ماں ہوں لیکن اپنی وائف کو ٹائم دو. اگر یہ کنیکشن ہو جائے گھر میں, یا یہ تعلق پیدا ہو جائے, تو پھر شاید ہی کوئی گھر ٹوٹے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے, اور جتنے شادی شدہ جوڑے ہیں ان کے درمیان ایسی محبت, ایسی رحمت پیدا کرے کہ وہ جوڑے نہ صرف دنیا بلکہ قیامت اور جنت میں بھی ساتھ رہیں. اور ایک لطیفہ ضرور سنانا چاہوں گی. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا عمران بن حسین. ان کی وائف بہت خوبصورت تھی. جو صبر شکر کی میں نے بات کی کہ صبر شکر کرنا چاہیے, تو لیکن وہ خود نارمل تھے. تو جب ان کی وائف, وہ اپنی وائف کے سامنے گئے تو وہ کہتی ہیں جزاک اللہ خیر. وہ ان سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی, جو شکر اور صبر کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. وہ کہتے ہیں لیکن اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا جب آپ مجھے دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا کہ مجھے اتنی حسین جمیل بیوی ملی ہے. اس نے کہا ہاں کرتا ہوں. اس نے کہا جب میں آپ کو دیتی ہوں صبر کرتی ہوں. تو صبر و شکر جب مل جائے گا تو جنت میں گھر تو مل جائے گا نا. تو لیکن دیکھ لیں کہ ان کی کمیونیکیشن یا انہوں نے جو بات کی آپس میں, ان کا لیول کتنا مضبوط ہوگا کہ انہیں برملا اپنی بات کا اظہار کیا. وہ دونوں ہنس پڑے
انہوں نے کہا واقعی شکر صبر تو ہمارے گھر میں ہی ہے، ایک شکر کرتا ہے دوسرا صبر کرتا ہے. اگر اس چیز کو ہم اپنے گھروں، بے شک یہ ایک لگتا تو جوک ہے لیکن اس کے اندر میسج بہت ہے کہ شکر اور صبر دونوں ہی گھر میں ہوں تو ہی زندگی کی گاڑی چلتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہر گھر کے اندر صبر، شکر، محبت، رحمت ڈال دے تاکہ جو رشتے قائم ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں، اور جو آنے والے رشتے ہیں ہماری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان رشتوں کے اندر بھی رحمت، محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فیض عطا کرے تاکہ جو نئے بننے والے پیر ہیں وہ بھی سکون و راحت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ سب کا.